السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام کی آواز۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید امین گیلانی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلا اسلامی مہینہ محرم الحرام کا جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ آج محرم کی 2 تاریخ ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پورے پاکستان دنیا بھر میں اس مہینے کی حوالے سے عقیدت و احترام کے ساتھ مختلف جگہوں پہ مجالس، سبیلیں اور عزاداری کا سلسلہ جو ہے جاری رہتا ہے۔ یقیناً کہ بے شمار سالوں کے بعد بھی آج بھی یہ واقعہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے گزشتہ کئی دنوں سے کا رونما ہوا واقعہ ہے، جس میں آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہمارے پیارے جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا جان کا نذرانہ دے کر ہمارا جو اسلام جو ہے اس کو بچایا، بلکہ پورا خانوادہ جو ہے سادات کا جو ہے وہ انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ اسلام کے خاطر قربان کر دی۔ اسی سلسلے کے حوالے سے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں محرم الحرام کے حوالے سے روشنی ڈالنے کے لیے معروف ماہر تعلیم اور مذہبی اسکالر ہاشم سعیدی صاحب، پرنسپل ہیں سلور ایمپل اسکول ملتان کے، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں۔ سر کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ سر سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جیسا کہ آج 2 محرم ہے، یقیناً کہ دنیا بھر میں اس حوالے سے جو ہے مختلف جگہوں پہ مجالس اور سبیلیں اور جو ہے عزاداری کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ تو اس کے مہینے کے حوالے سے کچھ لوگ جو ہے ہمارے جانتے ہیں، ہمارے ینگسٹر جو ہے، ہمارے نوجوان جو ہیں، جو نئے ابھی جنہوں نے ہوش سنبھالا ہے، جن کو ایک پھر یاد تازہ کرنے کے لیے تاکہ ان کے ذہن نشین ہو سکے کہ اس مہینے کی ہمارے نزدیک جو ہے مسلمانوں کے کیا اہمیت ہے، اس مہینے کی فضیلت کے حوالے سے سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا امین گیلانی صاحب، اور آپ کے چینل کا۔ اللہ تعالیٰ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ دیکھیں، محرم الحرام کی فضیلت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا اگر مطالعہ کریں تو میں نے پہلے بھی ایک پروگرام ریکارڈ ہوا، اس میں بھی میں نے عرض کیا تھا، اب بھی میں آپ اس کے اوپر روشنی ڈالتا جاؤں کہ 4 مہینے ایسے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ احترام والے ہیں۔ ایک ذی قعدہ، ایک ذی الحج اور ایک رجب، اور چوتھا ماہ محرم الحرام کا ہے۔ کہ عرب کے وہ جاہل اور بدو لوگ، ان کے دور میں بھی اگر جنگ جاری ہوتی، اگر محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا ہے تو اس کے احترام میں، اس کی عظمت میں، اس کی شان میں، اس کی رفت اور بلندی دیکھ کر وہ جنگیں بھی روک دیا کرتے تھے۔ اس مہینے کا اتنا ادب، اتنا احترام وہ کرتے تھے، اور ہم سب کو بھی چاہیے اس مہینے کا ادب و احترام کریں، بالخصوص اس نسبت سے، اس حوالے سے کہ اس میں امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خانوادے کو، ان کے خاندان کو بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا۔ تو بالخصوص اس مہینے کا اسی نسبت سے احترام کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنا چاہیے، قرآن خوانی کرنی چاہیے، نظر و نیاز پیش کرنی چاہیے، خیرات کرنی چاہیے، ان کی روح کو نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہیے۔ اس مہینے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان دنیا بھر میں جو ہے لوگ جو ہے لنگر کا اہتمام کرتے ہیں، سبیلوں کا بڑی بڑی جو ہے اہتمام کیا جاتا ہے، پوری دنیا میں نیاز کا اہتمام کیا جاتا ہے، جہاں جہاں سے ماتمی جلوس، اور آپ نے دیکھا امام بارگاہوں کے باہر جو ہے اس چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ جو ہمارے جو دوست جو اس میں حصہ لیتے ہیں تو اس حوالے سے ہماری جو ہے ذرا بتا دیجئے کہ محرم الحرام کے یہ تقریباً 40 دن ہی اسی کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور یہاں پر کئی جگہ پر آپ نے دیکھا کہ نیاز کے حوالے سے کہیں چاول بن رہے ہیں، کہیں بریانی بن رہی ہے، کہیں حلیم بن رہے ہیں، کہیں کوئی چیز جس کی جو مزاج ہے اس نے اس کے مطابق جو ہے اس کا اہتمام کر رکھا ہے، اور دل کھول کر اس کا اہتمام کر رکھا ہے۔ اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ ہمارے ویورز سے تھوڑا سا شیئر کیے کہ نیاز کی ان دنوں میں جو ہے
نیاز کرنے کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں جی، نیاز تو اگر پورا سال کی جائے تو بڑی سعادت کی بات ہے۔ نیاز کا اصطلاحی اور لغوی معنی آسان طریقے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ نیاز در حقیقت یہ ایصال ثواب ہے۔ جو انسان جو فوت شدگان ہیں، جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان کی روح کو ایصال کرنا ہے، ان کی روح کو ثواب پہنچانا ہے۔ تو بالخصوص جب محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ان دنوں کو مختص اس لیے کیا جاتا ہے کہ ان دنوں میں حضرت امام علی مقام شہید ہوئے، ان کے خاندان کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ کہیں چاول پک رہے ہیں، کہیں شربت ہے، کہیں شیرنی ہے، ہر کوئی اپنی استطاعت اپنی طاقت کے مطابق یہ نظر و نیاز کا یہ سلسلہ وہ جاری رکھتا ہے۔ بالخصوص وہ اصحال ثواب کر رہا ہوتا ہے اپنے امام کو اور ان کے خانوادے کو، ان کے خاندان کو۔ تو یہ بڑی ہی سعادت کی بات ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحال ثواب کے حوالے سے ارشاد فرمایا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سفر پر گئے ہوئے تھے کہ پیچھے آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا، تو جب واپس آئے پتہ چلا جنازہ بھی ہو چکا ہے اور ان کی والدہ محترمہ کو دفن بھی کر دیا گیا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، میں یہاں موجود ہوتا تو اپنی والدہ کے لیے بہت کچھ کرتا، لیکن دل میں ایک ارمان ہے کہ اب میں اپنی والدہ کے لیے کیا کروں تاکہ میرے دل کو بھی سکون ہو اور میری والدہ محترمہ کو بھی راحت پہنچے، ان کے بھی درجات بلند ہو۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اے سعد تم ایک کنواں بنواؤ، فلاں علاقے کے اندر پانی کی ضرورت ہے۔ تو پانی کا کنواں آپ نے بنوایا، جب پانی جاری ہو گیا لوگوں نے پینا شروع کیا تو آپ اس کنویں پر تشریف لائے، آپ نے فرمایا اے سعد اس کے اوپر لکھو ھذہ لأمی سعد، یہ جو کنواں ہے یہ سعد کی ماں کا ہے، جو جو اس میں سے پانی پیتا جائے گا تو سعد کی ماں کو اس کا ثواب ملتا جائے گا۔ تو در حقیقت یہ جو نیازوں کا سلسلہ ہے، شربت ہے، شیرنی ہے، قورمے کا انتظام ہے، چاولوں کا انتظام ہے، بریانی کا انتظام ہے، یہ جو جو کھا رہے ہیں وہ اس نیت سے پکانے والے پکا رہے ہیں کہ یہ سارا ثواب اہل بیت اطہار کی روح کو پہنچتا رہے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے جو یہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا حضور، اس میں یہ بھی فرما دیے کہ محرم کے اس 10 دن میں ہم نے دیکھا کہ ہم اپنے عزیز و اقربا جو اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتے ہیں، اس حوالے سے بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، قبرستانوں میں جایا جاتا ہے، وہ جو قبریں جو منہدم ہو جاتی ہیں خاص طور پہ بارش کی وجہ سے یا موسمی کسی وجہ سے، تو اس کو دوبارہ سے بنوایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ہمارا شرعی طور پر جو ہے ان دنوں میں جو ہے محرم 9-10 کو جانا یا پورے محرم میں جانا، اس حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ بہت پیارا آپ نے سوال کیا امین گیلانی صاحب۔ بات یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے امتیو، اے میرے غلاموں، تم قبرستان کثرت سے جایا کرو۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا وجہ ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم قبرستان جاؤ گے تو تمہاری تو جو خواہشات ہیں وہ ختم ہوگی، دنیاوی لذات ختم ہوگی، آخرت کی یاد آئے گی، موت کی یاد آئے گی۔ تو قبرستان جانا بالخصوص ان دنوں میں یا پورا سال جانا یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے، اور نوجوانوں کو بالخصوص روزانہ نہیں تو جمعۃ المبارک کے دن تو لازمی جانا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک اس فانی دنیا سے کوچ کر گیا اور بالخصوص وہ جمعۃ المبارک کے دن انہوں نے اپنے والدین کی قبر پر حاضری دی، اس کے لیے اصال ثواب کیا، جیسے ہی وہ اصال ثواب کر کے ابھی واپس نہیں پلٹا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت اس والدین کے قبروں پر جانے کی برکت سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اے ایمان والو، یہ والدین کی قبروں کی اتنی برکت ہے کہ جب جمعۃ المبارک کے دن ان کی قبروں پر جائیں تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے ان کی روح کو اصال ثواب کرنے کے لیے۔ تو جو لوگ جاتے ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، نیکی کا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کی خدمت میں یہ گزارش کرتا چلوں صرف 10 محرم کو نہ جائیں، صرف 9 محرم کو مختص نہ کریں، آپ ان دنوں بھی جائیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن سال بھر بھی جاتا رہا کریں، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ حضور، اس سے جڑا ہوا یہ ایک سوال میں چاہوں گا کہ ہمارے جو ویورز ہوں ان کے ذہن میں ہوگا، ہمیں جو ہے مختلف لوگوں نے یہ سوال بھیجا بھی ہے، خواتین کے حوالے سے جو ہے
قبرستانوں میں جانا اور اپنے عزیز و اقربا کی فاتحہ خوانی کرنی قبروں پر جا کر، اس حوالے سے شرعاً جو ہے اس حوالے سے کیا کہا گیا ہے؟ بڑا ہی آپ نے اچھا سوال کیا کہ خواتین، جیسے آج کل آپ نے دیکھا مزارات کے اوپر رش ہوتا ہے، آپ نے دیکھا اس جیسے ہی لگتے ہیں کسی ولی کا کسی بزرگ کا، تو اس کے اوپر مرد حضرات بھی خواتین بھی وہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں، محرم نہ محرم وہ سارا مجمع اکٹھا ہوتا ہے۔ اسی طرح 10 محرم کو 9 محرم کو، یہ جو پہلے 10 دن ہیں اس میں خواتین کا بھی مرد حضرات کا بھی قبرستان کے اندر رش ہوتا ہے۔ اب شریعت کے اندر یہ منع ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کا قبرستان جانے کا شروع میں منع فرمایا کہ عورتیں قبرستان نہ جائیں۔ پھر ایک اور حدیث مبارک طیب طاہر کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا، پہلے میں نے عورتوں کو منع کیا تھا لیکن اب میں عورتوں کو جانے کی اجازت دیتا ہوں، لیکن یہ اجازت کچھ شرائط کے ساتھ ہے۔ وہ مفتیان کرام فرماتے ہیں وہ شرائط کیا ہے کہ عورتیں قبرستان تو جا سکتی ہیں لیکن اس وقت جائیں کہ وہاں مجمع لگا ہوا نہ ہو، وہاں غیر مرد موجود نہ ہوں، وہ رات کی تاریکی میں جائیں، رات کے اندھیرے میں جائیں۔ اس وقت تو جا سکتی ہیں اور مزارات پر بھی حاضری وہ دے سکتی ہیں، لیکن اس وقت جائیں جب عرس نہ ہو، غیر کی نگاہ عورت کے جسم پر نہ پڑے، بے پردگی نہ ہو، تو اس وقت تو عورتیں جا سکتی ہیں۔ لیکن آج کل اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا، تو میں اپنی بہنوں سے یہ التجا کرتا ہوں، خدا را اپنے پردے کا خیال کریں، ان وقتوں میں نہ جائیں، اجازت آپ کو ہے لیکن اس ایسے وقت میں جائیں جہاں مجمع نہ ہو، مرد اور عورتیں اکٹھی نہ ہوں، تو یہ غیر شرعی طریقہ ہے۔ حضرت ایک بڑا اہم سوال جو ہے، اکثر آپ نے دیکھا کہ کتابوں میں، ٹیلی ویژن پر اور مختلف خطابات میں جو ہے اس حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان کا پانی بند کر دیا گیا تھا، تو کیا یہ جو ہے ہر خاص و عام کے ذہن میں یہ ایک ذہن میں ہے کہ وہاں پانی بند تھا، وہ جو ننھے شہزادے تھے ان کے لیے مطلب پانی میسر نہیں تھا، جو بڑے تھے ان کے لیے پانی میسر نہیں تھا، تو کیا خالی پانی بند تھا؟ کیا دیگر خوراک جو ہے، جو کھانے کی چیزیں ہیں، جو اشیاء خورد و نوش کہہ لیں آپ، جو روٹی کہہ لیں، آٹا کہہ لیں، چاول کہہ لیں، دیگر جو چیزیں جو ہیں پانی کے علاوہ جو زندہ رہنے کے لیے آپ کے لیے ضرورت، کیا وہ چیزیں موجود تھی؟ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت آپ نے سوال کیا، نہایت ہی اچھوتا سوال کیا کہ کیا صرف پانی بند تھا اور کھانے کی چیزیں روٹی وغیرہ چاول وغیرہ اور خوراک کیا موجود تھی یا نہیں تھی؟ دیکھیے اس کا جواب یہ ہے، مختصر طریقے سے میں عرض کرتا چلوں، 3 دن امام عالی مقام اور آپ کے خاندان کا وہ جو پاکیزہ نفوس قدسیہ تھے ان کا پانی بند کر دیا گیا۔ کتنے دن؟ 3 دن۔ یہ مختلف تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ درج ہے کہ 3 دن آپ کا پانی بند کر دیا گیا، لیکن اس پاکیزہ مجمع کی طرف سے جب بھی مانگا گیا تو روٹی نہیں مانگی گئی، جب بھی مانگا گیا تو پانی کا سوال کیا گیا، حتیٰ کہ وہ 6 ماہ کے شہزادے کے لیے جب پانی کا سوال کیا گیا تو ان کے گلے کے اندر مبارک حل کے اندر وہ تیر مار کے ان کے گلے کو خون سے تر کر دیا گیا، لیکن پانی نہیں دیا گیا۔ یہ پانی کا سوال ہوتا رہا، کھانے کا سوال نہیں ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے اگر انسان پانی مانگے تو پانی مانگنے والے کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، لیکن میں اگر آپ سے روٹی کا سوال کروں، کھانے کا سوال کروں، تو دل میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ روٹی مانگ رہا ہے، یہ کھانا مانگ رہا ہے، تو دل میں حقارت محسوس ہوتی ہے۔ اگلے بندے کو جو مانگنے والا ہے اس کا درجہ کم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو امام علی مقام کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ تو کھانا تھا نہ کوئی اور چیز خوراک موجود تھی، کچھ نہیں تھا، لیکن آپ نے روٹی کا سوال نہیں کیا، نہ ہی آپ کے گھر والوں نے روٹی کا سوال نہیں کیا، پانی کا سوال کیا۔ بادشاہوں کو بھی پیاس لگ جاتی ہے، وہ بھی کسی بھکاری کے در سے آ کر سوال کر دیتے ہیں کہ مجھے پانی پلاؤ، تو پلانے والا بھی حقارت محسوس نہیں کرتا، بھی پیاس لگی ہے۔ لیکن اگر کوئی روٹی کا سوال کرے تو اس میں حقارت محسوس ہوتی ہے۔ تو اے ایمان والو،
مسئلہ یہی ہے کہ حقارت محسوس، کہ ان کے دلوں میں حقارت محسوس نہ ہو، اس لیے پانی کا سوال کیا گیا، اہل بیت کی طرف سے کھانے کا سوال نہیں کیا گیا، حالانکہ ان کے پاس کچھ اور بھی موجود نہیں تھا۔ ناظرین، دیکھا کہ جو ہاشم سعیدی صاحب تھے، بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے آپ کے جو سوال کا جواب بھی دیا اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ پانی کا ذکر ضرور کیا جاتا ہے، لیکن وہاں پر کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایسی موجود نہ تھی کہ جس سے پیٹ بھرا جا سکے۔ پانی جو تھا وہ یقیناً جو ہے وہ ایک ایک بوند کو جو ہے وہ ترستے رہے ننھے شہزادے اور ہماری جو ہے پاک بی بی اور باقی دیگر جتنے بھی، حضرت امام حسین، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، سب کا جو ذکر آتا رہا، وہ پانی کے ایک ایک بوند کے لیے جو ہے وہ ترستے رہے۔ یہ نہیں کہ باقی تمام چیزیں موجود تھی، باقی بھی کچھ بھی وہاں پر جو ہے خیموں میں موجود نہیں تھا۔ حضور یہ بھی فرما دیجیے، کچھ لوگوں کی تقاریر اور گفتگو سے آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے صحابہ رضی اللہ عنہ اور اہل بیت میں اختلافات تھے، اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ کیا حقیقت ہے؟ ہمارے جو ویورز جو ہیں ان کے ذہن میں بھی یہ چیزیں جو ہے وہ تھوڑی سی کلیئر ہو جائیں گی اس حوالے سے کہ اس میں کچھ۔ آپ نے جو یہ فرمایا کہ کچھ لوگوں کی تقاریر سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت میں اختلافات تھے، معاذ اللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے اوپر مستند حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ، وہ موجود ہیں مسجد نبوی کے اندر، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی بچپن ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر کا بھی بچپن ہے۔ تو اسی اثناء میں یہ دونوں مسجد کے اندر موجود ہیں کہ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ دور مبارک حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وصال فرما گئے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وصال فرما گئے۔ آپ کا دور مبارک ہے، آپ خلیفہ ہیں، آپ بادشاہ ہیں، یوں سمجھ لیں۔ آپ آئے، آپ منبر کے اوپر جلوہ گر ہوئے کہ امام حسین جو بچے ہیں، بچپنا ہے، وہ آئے اور آ کر کیا ارشاد فرمایا کہ میرے نانا کے منبر سے نیچے اترو، تم ہمارے غلام ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ وہ میرے والد محترم ہیں، اب میرے دل میں محسوس ہوا، ہیں تو وہ بھی بچے، کہ امام حسین پاک یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے نانا کے منبر سے اترو، تم ہمارے غلام ہو۔ تو جب چہرہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا گیا تو ان کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور انہوں نے آواز دی کہ اے لوگو اکٹھے ہو جاؤ۔ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، مسجد کے اندر نبوی کے اندر مجمع لگ گیا۔ آپ نے پھر عرض کی کہ اے حسین دوبارہ کہو، جو پہلے جملہ بولا ہے وہ پھر کہو۔ انہوں نے کہا میرے نانا کے منبر سے نیچے اترو، تم ہمارے غلام ہو۔ تو اے ایمان والو، آپ روتے بھی جا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ اور جلدی سے جا کر ایک کاغذ اور پینسل لے کر آؤ اور یہ جملہ امام حسین کا لکھو، یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے غلام ہو۔ لوگ کاغذ اور پینسل لے آئے، انہوں نے یہ جملہ لکھا اور لکھ کر وہ کاغذ پیش کیا گیا امام حسین پاک کی طرف۔ آپ نے عرض کی کہ اس کے اوپر اپنے دستخط کریں کہ میں آپ کا غلام ہوں۔ انہوں نے دستخط کیے کہ تم ہمارے غلام ہو۔ پھر آپ نے فرمایا، منبر سے نیچے اترے، آپ نے فرمایا جب عمر اس دنیا سے جائے تو یہ رکا میرے کفن کے اندر رکھ دیا جائے، جب مجھ سے فرشتے سوال کریں گے کہ بتاؤ تم کون ہو، من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، میں کوئی جواب نہیں دوں گا، میں یہ رکا نکال کر یہ دکھا دوں گا کہ میں تو حسین کا غلام ہوں۔ تو یہ اتنی محبت، اتنی عقیدت اور اتنا احترام بچوں کا، آج مجھ سے یا کوئی آپ سے اگر اس لہجے میں بات کرے تو ہماری کیفیات کیا ہوں گی؟ میں قربان جاؤں، خلیفہ وقت ہیں آپ، خلیفہ وقت ہیں، امیر المومنین ہیں، اتنے عہدے پر فائز ہو کر بھی آپ نے اتنا ادب، اتنا احترام کیا، لوگوں کو گواہ بنایا اور وہ رکا لکھوا کر اپنے پاس رکھا اور اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ میرے کفن میں یہ رکھنا، میرے سارا اثاثہ یہی رکا ہے جس نے مجھے بخشوانا ہے۔ تو یہ بعض لوگ جو آپس میں اختلافات
ایسی احادیث یا ایسے واقعات تو وہ ان کو شرم کرنی چاہیے، ان کو تحقیق کرنی چاہیے. ان میں معاذ اللہ کوئی اختلاف نہیں تھا، آپس میں بڑی پیار محبت تھی. حضور آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پروگرام کے آخر میں چاہوں گا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان کے بارے میں چند احادیث ایسی جس سے ہمارے جو ویورز جو ہیں، جو سننے والے ہیں، دیکھنے والے جو ہیں، وہ جو ہے آج کی یہ جو آج 2 محرم کا جو دن ہے اس کی اہمیت کے حوالے سے، محرم الحرام کے مہینے کے حوالے سے ہمارا جو شرعی جو ہمیں مسلمانوں کے لیے یقیناً جب نظر نیاز آپ کرتے ہیں، ماتمی جلوس کا اہتمام کیا جاتا ہے، عزاداری کی جاتی ہے، تو یقیناً ایک الگ سا ہر مسلمان کے دل میں جو ہے وہ اس کا جذبہ ہوتا ہے. خاص طور پہ اگر میں بات کروں تو ان کی اس دن کی تکالیف کے حوالے سے جو ہے، اس حوالے سے بھی کئی لوگ جو ہیں وہ جو ہے پریشان ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، اور نظر و نیاز کا سلسلہ جاری ہوتا ہے. ان سے پیار، ان سے لگاؤ اور ان کے محبت کا والہانہ جو ہے وہ آپ چاروں طرف جو ہے وہ دیکھتے ہیں. اس حوالے سے جو شرعی جو ہے جو ہمیں تھوڑا سا بتایا کہ اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ کچھ احادیث جو ہے وہ ہمارے ناظرین کے سب سے پہلے میں ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ ان دنوں میں بالخصوص سڑکوں پر گھومنے، ادھر ادھر جانے سے بہتر یہ ہے کہ آپ گھر میں رہیں، زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کریں، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں، اور اس کا ثواب امام علی مقام اور ان کے خاندان کی روح کو اصال ثواب کریں. اس سے بڑھ کر کوئی اور شرعی جواب نہیں ہے. باقی جتنے بھی کام ہیں وہ اپنی جگہ، ان کے اوپر میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا. یہ کام سب سے زیادہ اعلیٰ ہے، افضل ہے، کیونکہ انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی ہم تک یہ دین پہنچانے کے لیے. اگر وہ قربانی نہ دیتے تو پتہ نہیں اس دین کے اندر کتنی خرافات آ چکی ہوتی. انہوں نے اپنی جان کی بازی لگا کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو محفوظ کیا، انہوں نے دین کا دفاع کیا. تو ہمیں ان دنوں میں بالخصوص اپنے گھروں کے اندر رہ کر کثرت سے تلاوت قرآن کر کے ان کی روح کو اشارے ثواب کرنا چاہیے. اور دوسرا، آپ نے فرمایا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کے حوالے سے کوئی حدیث میں مستند واقعہ ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں امام حسن اور امام حسین نے تختیاں لکھی. پہلے وہ ماحول ہوتا تھا کہ تختیاں لکھی جاتی تھیں کچی پینسل کے ساتھ، وہ کانے نما بنا کر تختیاں، اس کے اوپر رائٹنگ اچھی ہوتی ہے. تو انہوں نے امام حسن پاک نے بھی تختی لکھی، امام حسین نے بھی تختی لکھی. دونوں وہ تختیاں لے کر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں گئے اور کہا امی حضور ہم دونوں بھائیوں نے تختیاں لکھی ہیں، بتائیں کس کی رائٹنگ زیادہ اچھی ہے، کس کی تحریر زیادہ اچھی ہے. اب دل میں خیال آیا کہ اگر میں امام حسن کی کہتی ہوں تو امام حسین کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ میری دل آزاری ہوئی ہے. اگر امام حسین کی تحریر اچھی کہتی ہوں تو امام حسن ناراض ہو جائیں گے. تو انہوں نے اس میں فیصلہ نہیں کیا، انہوں نے کہا اپنے بابا کے پاس جاؤ، وہاں جا کر اس کا جواب طلب کرو. اب وہ دونوں تختیاں لے کر امام حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں ابو حضور ہم پہلے امی جان کی بارگاہ میں گئے تو انہوں نے جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا ابا جی سے فیصلہ کرواؤ کہ کس کی تختی زیادہ اچھی ہے، آپ دیکھیں ہم میں سے کس نے اچھی تحریر کی ہے. تو آپ نے دونوں کی تحریر کی لیکن دل آزاری کسی کی نہیں کی. کہا اس کا فیصلہ تم اپنے نانا سے جا کر کرواؤ. اب وہ تختیاں لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ نانا جی ہم پہلے اپنی والدہ کے پاس گئے، پھر والد کے پاس گئے، کسی نے بھی اس میں فیصلہ نہیں کیا، ہم آپ سے فیصلہ کروانے کے لیے آئے ہیں، آپ بتائیں کہ کس کی تحریر زیادہ اچھی ہے. اب نہ تو دل آزاری بی بی فاطمہ الزہرا نے کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ علی و مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ نے بھی دل آزاری کسی کی نہ کی، آپ نے فرمایا اس کا فیصلہ ہم اپنے خدا سے کراتے ہیں. آپ نے فرمایا ایک سیب لاؤ، ساتھ ہی غلام کھڑے تھے وہ سیب لائے. آپ نے فرمایا تختیاں نیچے رکھو. ایک تختی دائیں طرف رکھی گئی امام حسن کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک تختی بائیں طرف رکھی گئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ نے وہ سیب اوپر پھینکا اور ارشاد فرمایا جس کی تختی کے اوپر جس طرف یہ سیب آ کر گرے گا تو سمجھ لینا اللہ کو اس کی تحریر زیادہ پسند ہے. اب جیسے ہی آپ نے سیب اچھالا تو روایات کے اندر آتا ہے، مستند روایت ہے
کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کیا ارشاد فرمایا، اے جبریل جاؤ، جن شہزادوں کا دل بی بی فاطمہ الزہرا نے نہیں توڑا، جن شہزادوں کا دل علی مرتضیٰ نے نہیں توڑا، اور جن شہزادوں کا دل محمد مصطفیٰ نے نہیں توڑا، تو میں خدا ان کا دل کیسے توڑ سکتا ہوں؟ اس سیب کو 2 حصوں میں تقسیم کر دو، اور ایک حصہ امام حسن کی تختی پر گرا دو اور ایک حصہ امام حسین کی تختی پر گرا دو۔ تو اے ایمان والو، ایسے کیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جن کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، وہ فوراً نیچے آئے، ابھی سیب زمین پر نہیں آیا تھا، انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، اور ایک کو امام حسن کی تختی پر گرا دیا اور ایک کو امام حسین کی تختی پر گرا دیا۔ اے ایمان، کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ شہزادوں کو اتنی تکلیف دی گئی، ان کے خاندان کو اتنی تکلیف دی، اگر وہ کل قیامت کے دن انہیں معاف کر دیں، سخی خاندان ہے، معاف کر دیں، تو تم انہیں برا بھلا کہتے ہو۔ میں ان کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں، جن کا دل ان تینوں حضرات نے بلکہ اللہ رب العزت نے بھی نہیں توڑا، اور ان کے اوپر اتنے ظلم، اتنی زیادتی، بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا، کہ اللہ انہیں معاف کرے گا؟ بالکل بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا، ان کو ضرور واصل جہنم کرے گا۔ جس نے اس پاکیزہ نفوس قدسیہ کے اوپر ظلم کیے ہیں، مولا ہم سب کو ان کی عظمت و شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ معروف مذہبی اسکالر قاری ہاشم سعیدی، جو کہ پرنسپل ہیں سلور ایمبل اسکول ملتان کے، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ محرم حرام کی فضیلت کے حوالے سے جو ہے وہ روشنی ڈال رہے تھے۔ ہمارے 10 دن جو ہے اس ٹرانسمیشن میں جو ہے پروگرام قاری ہاشم سعیدی صاحب کا جو ہے محرم کی جو فضیلت ہے، اہمیت ہے، اور اس کے حوالے سے جو ہے ان کا پروگرام کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔